السلام علیکم. یہ بیسک 50 ڈے کورس ہے جو بگنرز ہیں بالکل بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے کورس ڈیزائن کیا گیا اور آج کا لیکچر نمبر 44 ہے. آج میں آپ کو پروننسیشن کے حوالے سے کچھ اوور ویو دوں گا. ویسے تو اس پہ بھی 50-60 ویڈیوز ریکارڈ ہونی چاہیے, لیکن ایک اوور ویو سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے پروننسیشن پارٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ برٹش انگلش میں اور امریکن میں فرق نہیں کر پاتے, اسی لیے ایکسنٹ کو سمجھنا بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اگر برٹش کی بات کریں تو ریسیوڈ پروننسیشن جو کوئنز انگلش ہے یا کنگز انگلش ہے, پہلے کوئن تھی اب کنگ آ گیا, تو وہ ایکسنٹ سمجھ نہیں آتا بی بی سی. اور اس کے علاوہ اگر امریکنز کی بات کریں تو سی این این جو ان کی اسٹینڈرڈ انگلش ہے وہ سم ٹائم سمجھ نہیں آتا. اور اگر ہم بات کریں جو افریقن انگلش ہے, بلیک انگلش ورنیکولر BEV لکھا جاتا ہے اس کے لیے, وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ایسے کر کے بولتے ہیں, تو وہ زیادہ مشکل ہے. وہ خاص لفظوں کو مکسنگ کرتے ہیں, پھر اس کے انٹرنیشن پیٹرنز, ان کے اسٹریس پیٹرنز. مثال کے طور پہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو, یہ ایک سینٹینس ہے, بڑا آسان آپ کو لگا. اگر آپ کہتے ہیں I'm gonna tell you, تو یہ تھوڑا سا گونا میں کنفیوز ہوگی کہ یہ گونا کیا چیز ہے. اکثر اسپیکنگ میں I'm gonna tell you, I'm gonna tell you, مطلب امنا یہ I'm gonna تو امنا, تو اس طرح کر کے جو مکسنگ کرتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتا. ابھی سب سے پہلے فنیٹکس کے اندر آپ بیسک ساؤنڈس پہ اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد فنالوجی کے اندر آپ پرٹیکولر لینگویج کی انٹرنیشن پیٹرنز, اسٹریس پیٹرنز, جسے آپ سپرا سیگمنٹل پورشن میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ سیگمنٹل پارٹس ہیں, ایک ایک آپ نے فونیم کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, ایک ایک ساؤنڈ کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. پھر جب یہ ساؤنڈز آپس میں مکس ہوتے ہیں پھر اس پروننسیشن کو آپ سپرا سیگمنٹل پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. جیسے این ایپل میں ن ساؤنڈ ہے, پھر اگر ان کو جب مکس کرتے ہیں آپ نیپل, نیپل ایک طرف چلا جاتا ہے اور ایک طرف چلا جاتا ہے این ایپل. آپ کہتے ہیں آئی سو این ایپل ہے تو آئی سو این ایپل, تو جب سو ن کے ساتھ مرج ہو رہا ہے, تو یہ پروننسیشن کی وجہ سے آپ کو برٹش یا امریکن انگلش, کسی کو برٹش آسان لگتی ہے کسی کو امریکن آسان لگتی ہے, یہ ہمارے کانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. It's not their difficult, it's not because of their difficult language, rather our ears are not trained enough to understand those particular sounds. So I'll give you an overview. First you have to categorize in two parts, first consonants and then vowel sounds. یہ جو لیٹرز آپ پڑھتے رہیں ABCDEFG, اس کو بھول جائیں. یہ ہمارے پاس 44 ساؤنڈز ہوں گے. There would be double 4 sounds in English. Like 24 consonant sounds ہیں and 20 vowel sounds ہیں. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ پ ب ٹ ڈ کھ گ س ز, یہ تو آسان ہے. پ پن بیٹ ٹ آپ کو پتہ ہے کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے, کیونکہ اردو میں ہم یہ ساؤنڈس رکھتے ہیں. ٹ ٹیکنالوجی, ڈ ڈاکٹر, ڈیڈ. اکثر ڈ جب ڈ کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو ایک انگریز نے پوچھا واٹس یور ڈیڈ ڈو, اب ڈیڈ ڈو ڈیڈو, تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈیڈو واٹ از دس ڈیڈو, واٹس یور ڈیڈو, اور ڈیز کو بھی اس نے واٹس کر دیا, واٹس یور ڈیڈو. تو یہ جو ساؤنڈز ہیں علیحدہ سے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ڈاکٹر بڑا آسان لگ رہا ہے کہ اس میں ٹ بھی ہے ڈ بھی ہے, تو لیکن جب یہ مکسنگ ہوتی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے. پھر ک گ آپ کو پتہ ہے الویولر رج کے ساتھ بیک سائڈ آف یور ٹنگ از ٹچنگ, کھ گ. س ز س ز یو آر فیملیئر ود دس وائس. اینڈ ف و when one articulator touches another, like your teeth are touching your lip, one lip, like lower lip, f v. And then the and the, like thanks, thanks and this. In English you would see that they write it like this, this. So and thanks you would see that they would do like that, thanks. So when you go to any English dictionary, just select British or American. For example, British کو سلیکٹ کر لیں, اور آپ نے اس پارٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ پروننسیشن کیسے بن رہی ہے, پھر آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہوگی. تو ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ آسان پارٹ ہے. یہ ش کی ساؤنڈ ہوگی, شین کی ش ساؤنڈ ہے,
اور یہ ساؤنڈ ہے some sort of لیکن closer like measure pleasure. اس طرح یہ چ کی آواز ہے انگلش میں چ، اور یہ ج کی آواز ہے لائک جیم ج. اور اسی طرح یہ ہ آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی ہ نہیں ہے، بس ایک ہی ہ سمجھ لیں آپ ہ. اور یہ م جانتے ہیں آپ ن ل ر و. اور انگ یہ بھی جانتے ہیں لائک اسپیکنگ، لاسٹ پارٹ میں آپ کو یہ ساؤنڈ نظر آئے گا. گوئن یہ اینڈ پہ انگ ساؤنڈ آئے گا. اور یہ جو جے ہے یہ کی آواز دے گا لائک یس. اور یہ و ہے یہ بھی بائی لیبیل ساؤنڈ ہے، اس میں بھی آپ نے ہونٹوں کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرنا ہے. یہ و نہیں ہے، جیسے یہ واٹر نہیں ہوگا، اٹ وڈ بی واٹر water. Or if you go for American accent you would say water, like water like water نہیں ہے. So you understand what I'm trying to say. اس کے بعد یہ آپ کے vowel sounds آ جاتے ہیں. vowel sounds میں ای اے اے، یعنی کہ پہلے ان چار کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ای کیا ہے؟ آپ بن لکھتے ہیں BIN بن، تو آپ کو یہ آئی اس طرح نظر آئے گا. کچھ ایگزامپلس بھی میں نے لکھی ہیں. یہ شپ لکھا ہوا ہے، یہ چپ لکھا ہے، یہ فش لکھا ہے، اور یہ بیٹ لکھا ہے. تو اگر بیٹ لکھنا ہو تو یہ بی آ جائے گا اور یہاں سے یہ ساؤنڈ آ جائے گا اور یہ ٹ آ جائے گا بیٹ. اٹس ناٹ بیٹ. جیسے اینڈ ہے تو اینڈ AND اینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا. ان چار کو آپ اسٹڈی کریں. اس کے بعد ایک ہے اور ایک شوا ساؤنڈ ہے اور ایک ہے. لائک یہ کیا لائک برٹ اینڈ اٹ کمز آن دا اسٹارٹ لائک اباؤٹ. یہ جو ڈفتھونگس ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو اسٹڈی کریں گے. ابھی یہ صرف ان 7 کے اوپر آپ کام کریں. پھر اس کے بعد لائک برن ہے، لائک آپ نے برن لکھنا ہے تو آپ اس طرح لکھیں گے بی اور آگے یہ ساؤنڈ آ جائے گا اور این آ جائے گا. برٹش یہ آر کو پروناؤنس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں برن، آئی ایم برننگ، آئی ایم لرننگ. جیسے وہ ایک شو لگتا تھا اس میں کہتا ہے آر یو ارلی، کہ کیا تم جلدی آ گئے ہو. وہ کہتا ہے نو یس آئی ایم علی. اس کو لگتا ہے کہ وہ ارلی جو ہے وہ علی ہے. تو برن، اور امریکنز اس کو برن پڑھ دیتے ہیں برن، یعنی کہ وہ آر کو یہاں پہ ساؤنڈ کو لے کے آتے ہیں برن. تو یہ ہارڈ حصہ ہے. یہ جو 20 واؤل ساؤنڈس ہے 7 پہ بھی آپ کام کریں. اس کو ڈکشنری میں اسٹڈی کریں. پن، بن، بٹ، ٹن، سن، یہ سارے اسی پیٹرن پہ آئیں گے. SIN سن، TIN ٹن، PIT پٹ. اور نیکسٹ ہے ای لائک ٹیچ کرنا ہو تو یہ ٹی آ جائے گا اور یہ والا ساؤنڈ آئے گا ای. اس کے بعد پھر یہ چ کا ساؤنڈ آ جائے گا ٹیچ. اور اگر آگے ٹیچر کرنا ہو تو یہ اینڈ پہ یہ شوا ساؤنڈ آ جائے گا ٹیچر. اگر برٹش میں کرنا ہے تو ٹیچر، اگر امریکن میں کرنا ہے تو ٹیچر ر اینڈ پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ بٹ، کٹ. اب کٹ کرنا ہے کھے اور یہ والا ساؤنڈ اور ٹھ کٹ. آپ یہ دیکھیں آپ کو ڈکشنری میں یہ ساؤنڈس ملیں گے اور اس کے اوپر بھی بنا لیں. لیٹ می گو. یہ لیٹ کا کیا ہوگا، یہ ویسے ہی وہی لگ رہا ہے. اور اگر پین کرنا ہے PEN پین. ٹین کرنا ہے TEN ٹین. اور بین کرنا ہے BEN بین. بیٹ کرنا ہے ادھر ٹی آ جائے گا بیٹ. اسٹیپ، اب اسٹیپ کرنا ہے تو س علیحدہ آ جائے گا، ٹیپ علیحدہ آ جائے گا. تو یہ چیز ہوگی اسٹیپ. بلینڈ BLEND بلینڈ. یو انڈرسٹینڈ آئی ہوپ. نیکسٹ جو اگلا اس کا حصہ ہے جو 13 فردر واؤلز ہیں اس میں ڈفتھونگس بھی ہوں گے اور ٹرپتھونگس بھی ہوں گے. انشاءاللہ that would be an interesting part. I hope you like the video. Please share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Take care. Bye.